ٹپس بھی آتے ہیں, مارکیٹ نیچے بھی جاتی ہے, فلکچویٹ بھی ہوتی ہے. اب جو ایک عام آدمی ہوتا ہے نا, وہ اتنے زیادہ اس کے دل پہ اتنے زیادہ وہ کمزور دل کا ہوتا ہے, تو وہ جب اس کو جھٹکے لگتے ہیں نا, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو اوپر ہی اوپر جانا ہے, ٹرینڈ یہ بننا ہے. جیسے ابھی انڈیکس جو ہے KSE 100 کا وہ 115K 116K پہ گیا, پھر ابھی وہ آگے کوئی 7-8 ہزار کی کریکشن آئی ہے اس وقت. تو ایسی صورتحال میں پھر وہ گھبرا جاتا ہے, پھر وہ ایگزٹ چاہتا ہے. تو میں نے جاننا چاہ رہا تھا کہ اس سٹیج پہ یہ جو عام آدمی ہے, جو بالکل جس کو کچھ نہیں پتا, صرف اس کو یہ پتا ہے کہ یار یہ کچھ پیسے بنانے کا ٹائم ہے اسٹاکس کے اندر, یہ آدمی کس طرح کیلکولیٹڈ وے میں اسٹیپس لے, ایک عام بندہ, تاکہ وہ لاس نہ اٹھائے. 90% آئی تھنک اور مور پیپل جو نئے آتے ہیں وہ ہمیشہ اپنا لاس کر بیٹھتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے عام سیور کے لیے بڑا افسوس ہے, اس کے لیے بڑا مجھے پریشانی ہے, کنسرن ہے. اور نہ صرف دے رشن, دے آر گیون رانگ ایڈوائس. مگر جو پہلا پرنسپل ہے آف انویسٹنگ وچ از دیٹ یو شوڈ انویسٹ وتھ کیئر. فار می 2025 if I have to give one advice to your audience is invest with care. Secondly, آپ کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ ٹریڈنگ اور انویسٹنگ ایک مختلف چیز ہے. جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں, میں ان کو کہتا ہوں آپ انویسٹ کریں. انویسٹ کرنے سے مجھے ایز کے ٹریڈ نقصان ہے, کیونکہ میں تو چاہوں گا کہ آپ میرے کلائنٹ ہیں, آپ آئیں, ایک دن ایک اسٹاک خریدیں, شام کو بیچیں, اگلے دن ایک اور خریدیں, آپ کو لوگ کہیں جی یہ چارٹ پہ دیکھیں یہ اسٹاک اوپر جا رہا ہے, آج خرید لیں, شام کو بیچ دینا. جتنی دفعہ آپ خریدتے بیچتے ہیں, جو بروکر ہے آپ کا, جو مرضی آپ کا بروکر ہے, اس کو پیسے مل رہے ہیں. اگر آپ نہیں بیچتے خریدتے اس کو کوئی پیسے نہیں مل رہے, آپ کے کوئی فیس نہیں کٹ رہی. ٹریڈنگ میں آپ کا لاس ہی ہو سکتا ہے, گین نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر گین ہوگا, اور ہم پہلے وہ بات کر رہے تھے کہ ٹپکلی جرنی یہ ہوتی ہے کہ آپ تھوڑے سے پیسے ڈالتے ہو, شروع میں آپ کا تھوڑا سا گین ہو جاتا ہے, جسے کہتے ہیں گیمبلرز لک. پھر آپ کا بہت بڑا لاس ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یار میں وہ ریکور کر کے نکلوں گا. اور یہ ہر گیمبلنگ کے کسی بھی پروڈکٹ اٹھا لے, وہ اسٹاکس اٹھا لے, وہ کرپٹو اٹھا لے, وہ آپ اسپورٹس بیٹنگ اٹھا لے, اس میں یہی ایک جرنی رہتی ہے. تو ٹریڈنگ از نو ڈفرنٹ فرام گیمبلنگ, اینڈ دیٹس ناٹ سائنس. اس میں آپ جو مرضی چارٹس دیکھ لیں, یہ صرف دل کو خوش رکھنے کے لیے. چارٹ کا کیا ہے, بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپر جا رہے ہیں تو آپ خرید لو, جب نیچے جائے گا تو آپ بیچ دینا. تو دیٹس ناٹ اے وے آف میکنگ منی. دا وے آف میکنگ منی, اور آپ کے پیچھے ماشاء اللہ بہت کتابیں پڑھی ہیں, اس میں دنیا کے گلوبل ایکسپرٹس جنہوں نے بہت زیادہ پیسہ بنایا ہے, انہوں نے کئی کتابیں لکھی. ٹونی رابنس کی بک پیچھے پڑھی ہے, جو بہت اچھی کتاب ہے پڑھنے کے لیے. وارن بفیٹ نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فائنڈ گڈ کوالٹی کمپنیز وچ یو لائک, بائی دیم اینڈ کیپ آن بائنگ دیم سلولی, بلڈ اپ یور پورٹ فولیو اوور ٹائم, اسٹارٹ ارلی. جتنی آپ ینگ ایج سے انویسٹمنٹ اسٹارٹ کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے, کیونکہ آپ ایک لانگ ٹرم پورٹ فولیو بنا سکتے ہیں. کیپ آن بائنگ, بیکاز اگر آپ کو کمپنی اچھی لگتی ہے تو بیکم اٹس شیئر ہولڈرز, فالو دیٹ کمپنی, ٹریک دیٹ کمپنی, بی انوالوڈ ان دیٹ کمپنی جسٹ لائک یو وڈ بی, بیکاز یو کین ووٹ. وین یو بائی اے شیئر یو بائنگ اے ووٹ ان دیٹ کمپنی. ہر کوارٹر کمپنی آپ سے پوچھے گی کہ ہم اپنے CEO کو یہ سیلری دینا چاہتے ہیں, آپ کیا اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو آپ کو رائٹ مل رہا ہے اس کمپنی میں پرفارم کرنے کا. Participate in that, and when they will do well, آپ کو اس کا profit ملے گا. That is the only way of making a lot of money. Gambling میں آپ کو کہانیاں ملے گی کہ بہت پیسہ بنے گا, آپ کو شاید کوئی ایک دو دوست بولے بھی کہ میں نے بہت پیسہ بنایا, مگر میں آپ کو یہ یقین سے بول سکتا ہوں کہ جو آپ کو ایڈوائس دے رہا ہے, جو آپ کو یوٹیوب کی ویڈیوز دے رہا ہے, اس نے نہیں پیسہ بنایا ہوا. اگر وہ بنایا ہوتا نا, وہ آپ کو نہ بیٹھ کے ویڈیوز دکھا رہا ہوتا. اور یہ اس کی نہیں, یہ کوئی میجک نہیں ہے. گیمبلنگ میں صرف آپ لک سے, بائی چانس پیسہ بناتے ہو, کوئی اسکل سے نہیں پیسہ بناتے. انویسٹمنٹ از اے سائنس, اٹس اے ڈسپلن. میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے ماسٹرز ان فائنانس کیا ہوا ہے, میں نے اس کے بعد CFA کی کوالیفیکیشن کی ہوئی ہے, مطلب میں نے ڈگریز پڑھی ہوئی ہے ان انویسٹمنٹ اینڈ فائنانس, کیونکہ اٹس اے سائنس. ٹریڈنگ کا کوئی ڈگری نہیں ہے. جو یوٹیوب ویڈیوز بناتے ہیں اس ٹریڈنگ کے اوپر, اور جو آن لائن کورسز کے چارج کرتے ہیں ٹریڈنگ کے اوپر, انہوں نے ٹریڈنگ میں کوئی ڈگری نہیں لی ہوئی, کیونکہ ٹریڈنگ کی کوئی ڈگریز ہوتی نہیں ہے. تو بی کیئرفل اباؤٹ یور انویسٹمنٹ. ویری گڈ پوائنٹ. نہیں, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. اور میری جو اس میں کی انسائٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے, بیسکلی دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بلڈ جنریشنل ویلتھ. اور ایز یو سیڈ اسٹارٹ ارلی, ویری مچ لائک دیٹ کہ جب ہم 20s میں ہوں تو یوزلی ہم لوگ نا بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا. اور آئی تھنک
ان ون آف یور ویڈیوز آئی ہرڈ کہ اب شاید نمبرز بیٹر ہو گئے ہوں، لیکن آپ نے بتایا تھا کہ پاکستان میں تو یہ جو اسٹاک میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں وہ 2.5 لاکھ ہیں یا اس وقت کے ہیں، مطلب اب شاید تھوڑے سے بڑھ گئے ہوں گے. لیکن یہ کہ پتہ نہیں ہوتا 20s میں نا، پیپل ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ. جو چیز مجھے اپیل کی نا وارن بفیٹ کی، وہ یہ تھی کہ ہی اسٹارٹڈ انویسٹنگ وین ہی واز 10 years old. اور ابھی وہ جو بھی اس نے بنایا ہے وہ اوور ٹائم کمپاؤنڈنگ کے تھرو بنایا ہے. موسٹ آف ہز آئی تھنک 90% اوور جو ویلتھ ہے وہ 65 years old کے بعد اس نے بنائی ہے. وہ لائک $85 billion جتنی بھی اس کی ورتھ ہے. بکس کی بات ہم نے کی تو بکس میں ریئلی لائک سائیکالوجی آف منی. اٹ ٹاکس اباؤٹ ایگزیکٹلی دس کانسیپٹس یو ایکسپلینڈ. اور اگر ایک میں نے ریکمینڈ کرنی تو میں یہ بک ریکمینڈ کروں گا جس میں بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کیسے آپ کو اس میں لانگ ٹرم میں آنا چاہیے. شارٹ ٹرم از ناٹ ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ یوٹیوبرس اور اس کو دیکھ کے لوگ ٹریڈنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور پھر پیسہ گنوا بیٹھتے ہیں. دے بائی دا پیک اور پھر ڈپ میں جا کے ان کو پینک پڑ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کچھ تو بچا لوں، تو وہ نکل آتے ہیں مارکیٹ سے. تو سائیکل کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس میں سائیکل پہ رائٹ ٹائم پہ انٹری لینا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور چونکہ آپ کو سائیکل کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو اٹس بیٹر کہ آپ یہ ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کریں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اوور ٹائم بائی کرتے چلے جائیں. اینڈ لاسٹلی جو آپ نے بات کی کہ ویری امپورٹنٹ کہ جو اپنی پسند کی کمپنیز ہوں تاکہ جس کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ ہو. ایک دوست ہے وہ ایپل میں انویسٹ کرتا ہے، وہ از ویری بگ آن آئی فون پروڈکٹس اینڈ ایپل کی پروڈکٹس. تو وہ جب بھی ایپل کی کوئی چیز خریدتا ہے نا ساتھ میں وہ ایپل کا اسٹاک بھی لے لیتا ہے اس نے اماؤنٹ. ویری اسمارٹ. تو یہ وہ ایک اچھی اس کی ہیبٹ ہے. آئی پرسنلی لائک ٹیسلا. آئی نو اٹس ویری بمپی بٹ ایلان مسک کی جو اپروچ ہے جیسے وہ ایک ہی ہیز اے بگ ویژن، آئی ریئلی لائک دیٹ. تو میں ٹیسلا کے اوپر تھوڑا سا نا آئی ایم ویری بلش آن دیٹ. اچھا تھوڑا سا نا اس کو اب لے کے جاتے ہیں انٹرنیشنل اسکیل پہ گفتگو کو. آپ کا جو نالج ہے وہ کافی براڈ ہے، سو مجھے تھوڑا سا اس کا بتائیں کہ جو ابھی مارکیٹ شیپ اپ کر رہی ہے یو ایس کی، تو یو ایس میں اسٹاک مارکیٹ کے کیا حالات ہیں؟ وہاں مارکیٹ اس وقت کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی؟ ایک کامنٹ کیا کہ سائیکلس کو پریڈکٹ کرنا مشکل ہے، اکنامک سائیکلس کو. میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہے. اور دنیا بھر کے انویسٹرز جو ہیں اور پروفیشنل انویسٹرز جو ہیں اسی سائیکلس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور اس کو اسٹڈی کرنے کا جو فیکٹر دیکھتے ہیں وہ ہے انٹرسٹ ریٹس. پاکستان کی میں نے مثال دی، ایگزیکٹلی وہی چیز یو ایس میں ہے. تو یو ایس مارکیٹ بھی فیڈ کے جو ریٹس ہیں اس سے موو کرتی ہے اور اس کا ڈائریکشن اس فیڈ کا ریٹ ہی تعین کرتا ہے کہ اگر فیڈ کا ریٹ اوپر جا رہا ہے تو مارکیٹ میں پریشر ہوگا. اگر فیڈ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ انٹرسٹ ریٹس نیچے جائیں گے تو دیٹس بلش فار دا مارکیٹ. سیم فار پاکستان. سو پاکستان میں فار ایگزامپل فار دا ریلی ٹو کنٹینیو interest rates need to come down further from 13% to let's say 8-9%. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب انٹرسٹ ریٹ نیچے نہیں جائیں گے، اب بہت نیچے ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کی ریلی بھی آلموسٹ ختم ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد جو باقی ریلی ہوگی وہ ارننگز گروتھ کی ڈریون ہوگی، وچ مینز اگین دیٹ ایوریج آف جی ڈی پی نمبر پلس انفلیشن. سو اس وقت انفلیشن پاکستان میں 4%، جی ڈی پی ہے 3-2.5%، تو 6 سے 8% آپ اگر یہی نمبر رہتے ہیں تو ہم ان دو نمبرز کو ایڈ کریں آپ کو رفلی پتہ چل جائے گا کہ آن ایوریج کیا ریٹرن ہے. مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے جیسا ایپل اور ٹیسلا کی ایگزامپلس دی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں وہ ایپل اس لیے لیتا تھا کہ وہ اسٹاک میں اس کا جو کینڈل چارٹ تھا وہ اوپر جا رہا ہے، یا ٹیسلا آپ نے کہا مجھے ایلان مسک پسند ہے، یا مجھے ایپل میرے دوست کو ایپل کے پروڈکٹس پسند ہیں. دیٹ از دا کرکس آف انویسٹمنٹ. آپ کو پیشن ہونا چاہیے اس کمپنی کے بارے میں. آپ اس کو یو شوڈ ٹرسٹ دا مینجمنٹ کہ کیا میں بندے پہ بلیو کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ کے جو لسنرز ہیں وہ زیادہ تر انٹرپرینورز ہیں، تو انٹرپرینورز میں تو یہ ان کی نس میں یہ بات ہونی چاہیے، دیٹ شوڈ بی اے پارٹ آف دیئر ڈی این اے دیٹ یو آر بیکنگ این انٹرپرینور. سو اف یو آر بیکنگ این انٹرپرینور دیٹس ہاؤ یو شوڈ سلیکٹ اے کمپنی. دیٹس فار مائی انویسٹمنٹ فریم ورک. 80% of my decision is based on whether I like the owners and the CEO. So that should be, if somebody wants to invest, if I have to give one advice, that's the advice. That's follow that. Don't go and looking into voodoo science of charts. That doesn't tell you anything. So now coming to the US market. US market میں یہی تھا کہ فیڈ کی پچھلی ہفتے کی جو میٹنگ ہے اس میں فیڈ نے یہ بولا کہ اگلے سال کے جو ریٹ کٹس ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں، اتنے شارپ نہیں ہوں گے جتنی پہلے ایکسپیکٹیشن تھی، جس کی وجہ سے مارکیٹس ہیو گون ڈاؤن. سو دو پہلو ہیں اس کے یو ایس مارکیٹ کے اگلے کچھ سالوں کے آؤٹ لک کے، کہ لیور اور ڈرائیور ایک ہی ہے انٹرسٹ ریٹ، مگر اس کو افیکٹ کرنے والا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے.
اور ان کی پالیسیز ہیں. ان کی پالیسیز جو انہوں نے اناؤنس کی ہے وہ انفلیشنری ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں 10 ملین لوگوں کو ملک سے نکال دوں گا, امیگرنٹس کو. آپ انلیگل امیگرنٹس کو نکالیں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جو چیپ لیبر ہیں. تو جب چیپ لیبر آپ کا چلا جائے گا تو کاسٹ اوپر چلی جائے گی چیزوں کی. دوسرا انہوں نے کہا میں چائنا پہ اور ٹیرفس لگا دوں گا, میکسیکو پہ اور ٹیرفس لگا دوں گا. ٹیرفس کا مطلب اگین چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. تو اگر وہ کرتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ سے امریکہ میں مہنگائی انفلیشن اور زیادہ ہو جائے گی. جب انفلیشن زیادہ ہوگی تو ان کو انٹرسٹ ریٹس اوپر لے کے جانے پڑیں گے. مارکیٹس کو اس بات کا ڈر ہے اور اس لیے مارکیٹس جو ہیں وہ اب نیچے آ رہی ہیں. تو یہی پہلو ہے کہ اگر آپ ٹرمپ پہ بلیو کرتے ہیں تو اس وقت آپ یو ایس ایکویٹی سے دور ہیں. مگر ٹرمپ کی پرسنالٹی کا پہلو ایک یہ بھی ہے کہ وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے, کیونکہ وہ عقل مند آدمی ہے. وہ جو لوگوں کو سننا چاہتے ہیں وہ الگ بولتے ہیں, جب اکنامک ڈیسیجن لیتے ہیں تو کچھ اور کرتے ہیں. تو مارکیٹس میں اس وقت یہ ہوپ ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے نہیں. تو دیٹس اے چوائس وچ یو ہیو ٹو میک, دیٹ ویدر یو بلیو ان ہز ورڈس اور ویدر یو تھنک دیٹ ہی ول بی ریشنل.